نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیب ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تاجدار کوٹ مٹھن شریف خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرمایا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے سونا مٹھیاں باتاں، سونا عربی یار سنیندہ ہاسے۔ معزز و محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک خاص موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ موضوع ہے محافل نعت کی اصلاح۔ کہ محافل نعت کو کس طرح ترتیب دیا جائے، کس انداز کے ساتھ آرگنائز کیا جائے، کس کس شرط کے تحت، کن شرائط کے تحت۔ آج اس پہ مختصراً گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں ضروری ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، شان اور فضیلت اور ذکر پاک بلند کرنے کا خود فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے ہی آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ گزشتہ یعنی گزرنے والی گھڑی سے بلند تر ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، عظمت، فضیلت، بلندی، شرف، وہ تو ہر لحظہ میرا کریم رب اسے بلند فرما رہا ہے، اور جس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف رب تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے محبوب کی شان، عزت، عظمت کتنی بلند ہو رہی ہے، یا پھر جس کی بلند کی جا رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود جانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا کے اندر روز بروز حضور کے ذکر کے نام پہ بپا محافل، اجتماعات، تقریبات، پروگرامز یہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اکثریت محافل نعت کی ہے، بہت ساری خرافات ان محافل کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ یعنی بڑے عجیب انداز کے ساتھ
نعت خوانی کا کلچر عام کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے اہل فکر، اہل دانش، اہل نظر، اہل علم اب وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو محافل نعت کے اندر یہ جو ایک نیا رنگ اور نیا ڈھنگ جو قوم کے سامنے متعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اہل علم، اہل فکر، اہل عشق اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل نعت ہو اور اس میں ڈھول ڈھمکے، یہ دف، یہ جناب مراسی پنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ پتہ نہیں عجیب رنگ، عجیب ڈھنگ متعارف کروائے جا رہے ہیں. بانیان محفل سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، سرکار راضی ہو جائیں، جن کے نام پہ محفل نعت کا انعقاد ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر بات سچی کی جائے تو مجھ جیسا گناہگار جب اس محفل میں جاتا ہے تو وہاں پہ جب خرافات دیکھتا ہے، ڈھول ڈھمکے، دف اور عجیب انداز کے ساتھ اسٹیج پر اچھل کود، ڈرامہ بازی، فنکاریاں، عیاریاں، مکاریاں، سوکیانہ اور عامیانہ انداز کے ساتھ، بازاری انداز کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بپا وہ محفل نعت، اور جب ہم نعتیں پڑھتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ جس میں سوکیانہ پن ہوتا ہے، بازاری پن ہوتا ہے، عامیانہ انداز ہوتا ہے اور گستاخانہ انداز ہوتا ہے، توہین امیز انداز ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم یا تو لا علم ہوتے ہیں یا پھر ہم بالکل ہی خوف اور ڈر کی کیفیت میں مبتلا ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بازاری نعت خان کو اس سوکیانہ اور عامیانہ انداز کے ساتھ نعت پڑھنے والے کو ہم نے اگر روکا یا ٹوکا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے محفل نعت سے بھی نکال دیا جائے. ایسی بات نہیں ہے. سامعین و ناظرین، اب ہمیں ایسی خرافات کو روکنا ہوگا، اور الحمدللہ تحریک اصلاح محافل نعت بہت سارے اضلاع کے اندر، جس میں سب سے پہلے داتا کی نگری لاہور، ہمارا پورا ایک الحمدللہ نیٹ ورک یہاں کام کر رہا ہے. بڑے بڑے مفتیان کرام، اہل علم، اہل دانش، اہل فکر ہماری تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں. اسی طرح ضلع حافظ آباد کے ساتھ ہمارا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. ضلع حافظ آباد میں چنیوٹ کے اندر ہمارا بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. شیخ پورہ کے اندر ہمارا الحمدللہ بہت سارا ایک مضبوط نیٹ ورک، نوشہرہ ورکہ کے اندر، گجرانوالہ شریف کے اندر، گجرات کے اندر، جہلم کے اندر، اوکاڑا کے اندر، سہیوال کے اندر، وہاڑی، خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، قصور، عارف والا، راول پنڈی، اسلام آباد، یعنی بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ الحمدللہ ہماری تحریک اصلاح محافل نعت کا نیٹ ورک جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو صدا ہے، یہ جو ہم نے لگائی ہے محافل نعت کی اصلاح کے حوالے سے، اس کا فیض اور اس کی روحانیت الحمدللہ خوشبو کی طرح پھیل رہی ہے، اور پاکستان سے نکل کر، پاکستان کی سرحدوں کو کراس کر کے دیار غیر کے اندر بھی، یعنی مغرب میں بھی الحمدللہ، یورپ میں بھی، برطانیہ کے اندر ہمارا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے الحمدللہ، وہاں پہ ہمارے دوست کام کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر ہمارا ایک مضبوط نیٹ ورک الحمدللہ قائم ہو گیا ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ محافل نعت کا جو انداز ہے نا جی، جس انداز سے کروائی جا رہی ہے، مینج کی جا رہی ہیں، صرف اور صرف
اس انداز کو بدلا جائے، اس سوچ کو بدلا جائے، محافل نعت کے اندر پاکیزگی لائی جائے، طہارت شامل کی جائے، نفاست ہو، نظافت ہو، لطافت ہو، حسن ہو، جمال ہو، تاکہ اس میں جو محفل پاک میں سامعین وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ تو حاصل ہونا چاہیے نا جی۔ اور ہمارے بزرگ اکابر علماء اور مشائخ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو محافل نعت ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ان محافل نعت کے ذریعے سامعین کے دلوں میں، ان کے اذہان کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر، ان کے افکار اور کردار کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزیں کرنا، راسخ کرنا، یہ محافل نعت بڑا عام کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن بڑا عجیب یہ معاملہ بن چکا ہے کہ ہم بازاری قسم کے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رافضی کلام پڑھنے والے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس میں کتنا رفس ہے، اصحاب رسول کی کتنی گستاخی ہے، اہل بیت کی کتنی گستاخی ہے، بذات خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخی کی جا رہی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ بس ہم ایک بازاری، ایک نعت خان آتا ہے، داڑھی منڈا، کلین شیو، شریعت کا باغی، سنت کا تارک، وہ آتا ہے اور نعت پڑھتا ہے، بس ہم اس پہ جناب لاکھوں روپے نچھاور کر دیتے ہیں۔ 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ نعت پڑھتا ہے، لاکھوں روپے سمیٹ کے بس وہ چلتا بند جناب، وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا قصور ہے نا، ہم نے کبھی ان پہ گرفت نہیں کی، ہم نے کھڑے ہو کے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ بھائی خدا کے بندے جس کریم آقا کی نعت پڑھ رہے ہو، کم از کم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا عکس تو تمہارے چہرے پہ تو نظر آنا چاہیے، تمہارے کردار میں تو نظر آنا چاہیے۔ اور قربان جاؤں اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، کتنے عظیم وہ ہستیاں تھیں، وہ نفوس قدسیہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو ان کی حاضری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بالکل سخت خاموش ادب اور احترام کا پیکر بن کر، بعض اوقات تو یہ ہوتا کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے کہ پتہ نہیں یہ کوئی پتھر ہیں یا کوئی درخت ہیں یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، حرکت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ناز خان جناب نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، سینے دا زور لا کے جناب ٹل لا کے نعرے لاؤ، جھومو گاؤ ناچو، ادھر ہو جناب، ستیہ ناس کر دیتا ہے بیچارے کو، غریب محفل میں آ گیا ہے تو یار اس کو آرام سے سکون سے ناز سننے دو، اس کو بیان سننے دو، نعرے لگوا کے جناب ستیہ ناس کر دیتے ہیں جناب، اور پھر ہاتھ اٹھوا کے جناب، یہ کیا انداز ہے، یہ انداز خلاف شریعت ہے۔ شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں، شریعت کی روشنی میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اٹھاؤ جی، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ جب تک نہیں اٹھاؤ گے کیا وہ نعرہ قبول نہیں ہوگا؟ ایک ہاتھ جب تک نہیں اٹھائیں گے کیا وہ نعرہ تکبیر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ محض ایک ڈھونگ میں سمجھتا ہوں۔ نعرہ وہ ہوتا ہے، سبحان اللہ وہ ہوتی ہے کہ جب کہنے والا خطیب ہو، عالم دین ہو، نعت خواں ہو، نقیب ہو، وہ بات ایسی خوبصورت کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرے، قرآن و حدیث کے پیکر میں ڈھلی ہوئی بات کرے، تو سامعین جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن میں بڑی طاقت ہے، احادیث نبویہ میں بڑی طاقت ہے، بڑا نور ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑا رس ہے الحمدللہ۔ تو جب اس انداز کے ساتھ قرآن اور حدیث بیان کی جائے تو سننے والوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، آٹومیٹکلی ان کی زبان سے، ان کے دل سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں بات ہی خوبصورت کی ہے حضرت نے، نعت کا شعر بھی خوبصورت اس انداز سے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
لیکن ہم زبردستی ہاتھ اٹھوا کے جناب ان کو ڈانس کروا کے، رقص کروا کے جناب ساری محفل کے اندر وہ جو ایک ادب اور احترام کا پہلو ہوتا ہے ہم اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ان محافل نعت کی اصلاح کی جائے، بانیان محافل کو سمجھایا جائے کہ خدا را اپنے پیسے ان بازاری نعت خانوں پہ خرچ مت کریں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایسا نعت خان بلائیں، محافل نعت کے اندر ایسا نعت خان ہو، باشرہ ہو، سنت کے مطابق اس کا چہرہ ہو، سر پہ امامہ ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، اور بڑے جو اکابر شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری نعت گوئی جو ہے وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر وہ کی ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کی ہے، جس میں ادب کا پہلو ہو، احترام کا پہلو ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مبارک عضو کی شان بیان کی گئی ہو۔ بڑے بڑے جو ہمارے اکابر صوفیاء، علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین جنہوں نے بڑی اعلیٰ اور عمدہ شاعری کی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ بازاری نعت خان جو آج کل عام ہو گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بارگاہ رسالت کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا ادب اور احترام کا یہ جناب، لیکن ہم انہی کا کلام پکڑ کے جناب اب وہ ہم نے شروع کر دیا جناب، جس میں رفض ہوتا ہے، رافضیت ہوتی ہے، ناسبیت ہوتی ہے، خارجیت کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور بالخصوص رافضیت تو بہت تیزی کے ساتھ ہماری محافل نعت میں پھیل رہی ہے۔ ہمارے نقیب حضرات ہیں وہ بھی بے ڈھنگی گفتگو کرتے ہیں، لمبے چوڑے جناب وہ القابات اور خطابات شروع کر دیتے ہیں اور بے ڈھنگی باتیں شروع کر دیتے ہیں، نہ جن کا سر ہوتا ہے، نہ جن کا پیر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے جناب۔ صرف کیا ہے، نوٹوں کی خاطر کہ برسات ہو رہی ہوتی ہے نوٹوں کی، بس وہ جناب رٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ اور ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نعت خوانی کرتے ہیں نا جی، نعت خواں حضرات، تو دیکھتے ہیں اس محفل میں کوئی سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی چودھری صاحب، کوئی مالدار، تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ نعت کا جو فلاں ایک شعر ہے، ہم کہتے ہیں جی حضرت یہ سیٹھ صاحب کی نظر میں یہ شعر کرنا چاہتا ہوں، یہ چودھری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ نعت کا شعر۔ اور خدا کے بندے، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اور آپ نظر کر رہے ہو کسی وڈیرے اور چودھری، سود خور اور رساگیر کی نظر کر رہے ہو حضور کا شعر، یہ بہت بڑی جناب یہ تضییق ہے، توہین ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نعت جس کی ہے اسی کی نظر کی جائے، لیکن ہم اس انداز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس انداز کی بھی نفی ہونی چاہیے، سختی کے ساتھ نفی ہونی چاہیے۔ محافل نعت کے اندر ماشاءاللہ جمع غفیر ہوتا ہے، کوئی تو ایسا مرد کلندر ہو جو اٹھ کے جناب کہے کہ حضرت یہ آپ کام نہ کریں، جس کی نعت ہے اسی کی نظر کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور جس انداز کے ساتھ جناب آپ دیکھتے ہیں جو نام نہاد معروف نعت خان، وہ کس انداز کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سننے والوں کو چاہیے کہ ان کی گرفت کریں اور ان کو کہیں، متنبہ کریں کہ بھائی سب سے پہلے حضور کی نعت کا جو عکس ہے، حضور کی سیرت کا جو عکس ہے، وہ اپنے چہروں پہ سجاؤ، سنت کو سجاؤ، کردار ٹھیک کرو، گفتار ٹھیک کرو، افکار ٹھیک کرو، پھر نعت اس انداز کے ساتھ پڑھو کہ نعت کے ہر شعر میں، ہر حرف میں ادب کا پہلو نظر آئے، احترام کا پہلو نظر آئے، بارگاہ رسالت کے جو آداب ہیں ان کا پہلو چھلکتا اور جھلکتا وہ نظر آئے۔ پھر جب اس انداز کے ساتھ، مؤدبانہ انداز کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جب نعت خوانی ہوگی تو سننے والوں پر بھی اس کے مثبت اثرات، روحانی اثرات مرتب ہوں گے، اور جو کہنے والا ہوگا پھر وہ خود بخود اس کی زندگی میں بھی سنوار اور نکھار آئے گا۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں اپنی محافل کے رنگ اور ڈھنگ کو بدلنا ہوگا، انداز کو بدلنا ہوگا، اور اپنے جو ہم دولت کا جو رخ ہے نا، دولت،
یہ جو بازاری نعت خانوں پہ ہم لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں، خدا کے واسطے اہل سنت و جماعت کی تباہی بربادی کا عنصر ہی یہی ہے کہ ہمارے عوام اہل سنت کا سارا پیسہ یہ بازاری نعت خان لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان سے بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، دعوت نہیں ہے کہ آپ پیسے ان کو کیوں دیتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اہل سنت کے مدارس ویران ہوئے پڑے، دین کے طالب علم قسم پرسی کی حالت میں، مسجدیں ویران ہیں، لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں، کتابیں چھپنا بند ہو گئی ہیں، ہمارا سارا پیسہ محافل نعت پہ خرچ ہو رہا ہے، بازاری نعت خانوں پہ خرچ ہو رہا ہے، جاہل اور اجڑ گنوار بد کردار قوالوں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور 11ویں شریف کی محافل پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لنگر پکایا، لوگ اکٹھے کیے، ایک دو نعتیں ہوئی، پھر لنگر کھوا کے جناب کھلا کے فارغ کر دیا۔ نہیں، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقصد نہیں تھا کہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ تو بہت بڑے محدث تھے، وہ تو بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے کامل ولی کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے وہ۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی نہ علم ہے، نہ فکر ہے، نہ پتہ ہے، نہ کسی نے بتایا ہے۔ بس ہم نے کہا جی حضور غوث پاک کے نام پہ 11ویں ہم نے کر دیے، 2 4 5 10 دیگیں پکا دی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا، کھلا دیا جی 11ویں شریف کا، آج جناب محفل پاک تھی، 11ویں شریف تھی۔ ایسا نہ کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ان محافل کو بامقصد بنائیں، بامانی بنائیں کہ جس میں لوگ آ کے کچھ سیکھیں، دین سیکھیں، مستند جید علماء کو بلائیں۔ بڑی بڑی محافل ہم دیکھتے ہیں، نعت خانوں کی لمبی ایک قطار ہوتی ہے، لیکن کسی ایک جینون مفتی عالم دین کا خطاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی سازش ہے، یہ بھی سازش ہے کہ اس قوم کو نعت کی طرف لگا دو، بس ساری رات نعت خوانی ہوتی رہے، بے ڈھنگے، بے سرے، مراسی گویے، انڈین گانوں کی طرز پر، دھنوں پر نعتیں مرتب کرنے والے بد کردار لوگوں کو بلا کے نعت خوانی کرواؤ، سنو، اور رات کے پچھلے پیر جناب درود و سلام پڑھ کے لنگر کھلا کے ان کو رخصت کر دو، تاکہ یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے ان کے پلے کو علم کی بات نہ پڑے، عقیدے کی بات نہ پڑے، یہ اپنے عقیدے سے آگاہی حاصل نہ کر سکیں، اپنے مسلک سے آگاہی حاصل نہ کر سکیں، اپنے دین سے آگاہی حاصل نہ کر سکیں۔ اور بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسرے مسلک سے ہیں، لیکن وہ سرمایہ محافل نعت پہ خرچ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ قوم بس اسی طرف ہی لگی رہے، ان کے اندر شعور نہ آئے، اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا، اپنے مسلک کا، ان کے اندر علم نہ پیدا ہو، فکر نہ پیدا ہو، شعور نہ پیدا ہو، بس یہ نعت خوانی کی طرف لگی رہے، تو انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا۔ اب ملت کے جوان، ملت کے اہل علم، اہل فکر، اہل نظر، اہل شعور الحمدللہ اب جاگ چکے ہیں، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو چکا ہے، ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی دونوں طریقوں سے انشاءاللہ جو محافل نعت کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں ان کو وفود کی شکل میں ہمارے علماء، مفتیان کرام، ہمارے ذمہ داران گھر گھر جا کے ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ترک کر دو، یہ چھوڑ دو، یہ ملت کے لیے، یہ دین کے لیے، یہ اسلام کے لیے، یہ حضور کے لیے درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو پھر دوسرا جو قانونی طریقہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اختیار کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سوکیانہ، بازاری، عامیانہ انداز سے، گستاخانہ پہلو سے توہین آمیز جو کلمات کہا گئے حضور کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، اصحاب رسول کی شان میں، ہم وہ سارے کلپ معروف نام نہاد نعت خانوں کے ہم وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مفتیان کرام، الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت فیوزہم سے ہماری ایک ملاقات ہو چکی ہے، اب دوسری ہم نے فائنل ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ جامعہ نظامیہ اور جامعہ نعیمیہ اور نعمانیہ کے مفتیان کرام سے ہماری میٹنگ جاری ہے، اور پاکستان کے سینئر ریٹائرڈ جسٹس اور ججز
وکلا سے ہماری الحمدللہ مشاورت جاری ہے. ہم ہر حوالے سے، قانونی پہلو سے بھی اور دینی حوالے سے بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں بھی کسی کا بھی کوئی ہمیں نقص نظر آیا، توہین امیز کلمہ کسی حوالے سے بھی، رسول اللہ کی شان کے حوالے سے، اصحاب رسول کی شان کے حوالے سے، اہل بیت کے اعظام کی شان کے خلاف توہین امیز، تضحیک امیز، گستاخانہ کوئی بھی ایک پہلو یا ایک فکر ہمیں نظر آیا تو انشاءاللہ تحریک اصلاح محافل نعت کے پلیٹ فارم پر ان کے خلاف باقاعدہ قانونی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے ایف آئی آرز درج کروائی جائیں گی. انشاءاللہ اس پہلو پہ بھی کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہم ہر پہلو کو اختیار کریں گے، کوشش کریں گے کہ محافل نعت کے اندر حسن پیدا ہو، روحانیت پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، وقار ہو، شائستگی ہو، احترام ہو، ادب ہو، تہذیب کی شائستگی کے سانچے میں محافل نعت کا انعقاد ہو. ہاں ایک تلاوت کریں، بس ایک تلاوت ہو، کسی اچھی خوبصورت آواز کے حامل کسی قاری صاحب کو بلا کے جو قرات کرے جناب تجوید کے ساتھ، لہجہ اچھا ہو، مخرج اچھے ہوں، وہ آئے اور جناب خوبصورت انداز کے ساتھ رب ذوالجلال کے پاکیزہ کلام سے جناب آیات بینات سے ہم سب کے قلوب کو منور کرے. اور اس کے بعد باشرہ ایک یا دو نعت خان، ثنا خوان رسول ہمارے سر کا تاج ہے. نعت خوانی یہ دین اسلام کا اہم جز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، یہ میں کہتا ہوں یہ دین کی بنیاد ہے. لیکن کم از کم اس بنیاد کو درست کرنا چاہیے. ہم ثنا خوانی کے جو ہے نا خلاف نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم خود نعت پڑھنے والے ہیں، ہم خود قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، خود نثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم اگر اختلاف کر رہے ہیں یا ہمیں دکھ ہے یا ہمیں فکر ہے تو وہ ثنا خانوں کے حوالے سے ہے، ثنا خوانی کے حوالے سے نہیں ہے کہ ثنا خان جو ہے وہ اپنے رویے تبدیل کریں. بہت سارے اچھے ثنا خان بھی ہیں جو باشرہ ہیں، باعمل ہیں، با کردار ہیں، خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں. نہ ان کے ساتھ کوئی ڈھول ہوتا ہے، نہ ڈھمک ہوتی ہے، نہ رقص ہوتا ہے، نہ سرود ہوتا ہے، نہ انڈین جو گانے ہیں ان کی طرز پہ دھنیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے جناب. سیدھا سادہ انداز ہوتا ہے اور اس نعت کے ہر مصرے میں، ہر حرف میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جھلکتی اور چھلکتی ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کے دل بھی بدلتے ہیں، کیفیت بھی بدلتی ہے اور لوگوں کے پھر کردار بھی بدلتے ہیں. محافل نعت تو ایسے انداز سے ہونی چاہیے نا، ثنا خوانی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ایک بد کردار شخص اس محفل نعت میں آیا ہے، حضور کی تعریف سن کر، حضور کی سیرت کو سن کر، حضور کی صورت کا ذکر سن کر، حضور کے کردار کا ذکر سن کر پھر وہ مجبور ہو جائے کہ میرے کریم آقا کا تو طرز عمل یہ تھا، آپ کا کردار ایسا تھا، تو میں کتنا بدبخت ہوں، ناہنجار ہوں کہ میں حضور کو مانتے ہوئے بھی ان کا فالورز ہوں، امتی ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میرا کردار یہ ہے. تو آج کے بعد وہ تہیہ کرے کہ سابقہ زندگی جیسے گزر گئی، لیکن آج کے بعد میں بھی اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. وعدہ کر کے جائے، عہد کر کے جائے کہ آج کے بعد میرے رویے میں تبدیلی ہوگی. یہ ہے محفل نعت کا رنگ. ہم اسی رنگ کو، اسی ماحول کو بحال کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، اہل نظر کو، اہل فکر کو، اہل علم کو، اہل شعور کو، کہ خدا کے واسطے آئیے، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیے، ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے دست و بازو بنیے، تاکہ محافل نعت میں ہونے والی خرافات کو روکا جائے اور اپنی دولت جو ہے ان بازاری نعت خانوں پہ جو ہم صرف کر رہے ہیں ان کا رخ موڑ دیا جائے دینی مدارس کی طرف، دین کے طالب علموں کی طرف، مساجد کے ائمۃ المساجد جو ہیں ان کی طرف موڑا جائے اور لائبریریز کی طرف موڑا جائے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، اہل علم تیار ہوں، علماء تیار ہوں، اہل فکر تیار ہوں، اہل نظر تیار ہوں. ہم تو جناب پوری قوم اس انداز کے ساتھ تیار کر رہے ہیں کہ یہ پوری قوم ہی جناب یہ بھنگڑوں پہ لگی ہوئی ہے، یہ ڈھول ڈمکوں پہ ہم لگانا چاہتے ہیں.
کہ جس انداز کے ساتھ یہ محافل نعت نہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ رنگ بدلے گا، یہ ڈھنگ بدلے گا، یہ انداز ضرور بدلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے دوست احباب محبت کے ساتھ بھی، بڑے احترام سے، بڑے پیار سے بھی ایسے ثناخانوں کو جو ان خرافات میں مبتلا ہیں اور قوم کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محض چند ٹکوں کی خاطر حرص اور ہوس اور لالچ میں مبتلا ہو کر، ہم ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، اور منت اور ترلا بھی جہاں کرنا پڑتا ہے ہم کرتے ہیں سرکار کی خاطر۔ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک ناز خان ہم سے چھوٹا ہے تو ہم اس کے گھر بھی جا کے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اس انداز کے ساتھ حضور کی ثنا خوانی مت کریں، یہ حضور کی بارگاہ کا جو ادب یہ پامال ہو رہا ہے، یہ احترام نہیں بلکہ یہ گستاخی اور توہین ہے، اس سے باز آ جائیں۔ ان کو محبت سے سمجھا رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، تو اگر وہ نہ سمجھے پھر بھی اپنی روش پر برقرار رہے تو پھر ہم قانونی طریقہ انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ جناب جو مختلف دفعات ہیں، ہم ان دفعات کے ساتھ کہ اصحاب رسول کی شان میں گستاخی ہو تو وہ کون سی دفعہ ہے، اور اہل بیت کی شان میں قرآن کے حوالے سے کوئی غلط یا حدیث رسول کے حوالے سے یا کریم رسول کے حوالے سے گستاخی یا توہین، تو باقاعدہ ان کی دفعات قانون کے اندر موجود ہیں، آئین کے اندر موجود ہیں، ہم پھر اسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف FIR درج کروائیں گے ایک بھرپور جد و جہد کے ساتھ۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ ہماری تحریک سے وابستہ ہیں، اور بڑے اچھے اچھے بہادر جوان اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور میں آخر میں تحریک لبیک پاکستان کے اکابر کا بھی اور ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری تحریک کو سراہا ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا بھی الحمدللہ ہمیں یقین دلایا ہے، اور ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح اور بھی کافی بزرگوں کا تعاون اور مشائخ کا بھی، اور بڑے اچھے جینون نعت گو شعراء کا بھی، اور نعت خواں حضرات کا بھی، علماء کا بھی، اور محدثین اور مفسرین اور مفتیان کرام کا بھی الحمدللہ ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محافل نعت کا احترام کرنے کی، ادب اور خوبصورتی کے ساتھ بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس وہی کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ اپنے محبوب کے ذکر کا جو ہے نا جی وہ بندوں کے ذریعے کروانے کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک ہے، جتنی بڑی شان کا وہ مالک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا اور کتنا وہ بلند کر رہا ہے، یہ تو شاید وہی جانتا ہے یقیناً، یا پھر جس کا بلند کیا جا رہا ہے گنبد خضرا کے مکین آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر وہ جانتے ہیں کہ کتنا بلند ہے۔ ہم تو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اور ہم نے آپ ہی کا ذکر آپ ہی کے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ جس کا ذکر خود رب تعالیٰ بلند کرے تو یہ بازاری اور سوکیانہ انداز کے ساتھ یہ نعتیں پڑھنے والے کیا گھٹا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بطور امتی، بحیثیت امتی کے جہاں جہاں ہم خرافات دیکھیں، خرابیاں دیکھیں، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک کا یہ فرض ہے، اور ہر ایک ایسا بندہ ہماری تحریک کا سرمایہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک خیر فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، جہاں جہاں ہمارے کارکنان ذمہ داران کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی بھی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ہم سب کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وقار اور شائستگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد اور گرد کے رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی حفاظت کا سایہ نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔